رمضان کے فیضان کے کیا کہنے۔ یقیناً ماہ رمضان کا مبارک مہینہ، مقدس مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی ہر گھڑی بے شمار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور روزے دار کے لیے اللہ کے نوری فرشتے، دریا کی مچھلیاں سب کی سب دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی جیسے ہی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک سجدے کے بدلے 1700 نیکیاں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے جس میں 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور ہر وہ دن جس میں یہ روزہ رکھے گا اس ہر روزے کے بدلے میں اسے 1000 سونے کے دروازوں والا محل جنت میں عطا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرے گا اس ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ اگر اس کے نیچے ایک گھوڑے سوار 100 برس تک بھی چلے تو پھر بھی اسے ایک درخت کے دوسرے سرے تک نہ پہنچے۔ اللہ اور تو فرمائیں سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، نیکیوں کا اجر اس قدر بڑھ جاتا ہے۔ حدیث والا کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1700 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ جنت کا عظیم الشان محل اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ایک حدیث مبارک میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارت عظمیٰ بھی موجود ہے کہ صبح تا شام 70,000 فرشتے روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کتنی عظیم بشارت ہے روزہ دار کے لیے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو صبح سے شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور رات کو پھر جو ہے شام سے صبح تک اس کے لیے سبحان اللہ جب یہ اگلے روزے کی تیاری کرتا ہے اور نیت کرتا ہے تب پھر اس کے لیے یہ دعا کا سلسلہ پھر جاری ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ جو ہے نا، روزہ ایک ڈھال ہے، سپر ہے دوزخ سے، یعنی جس طرح سپر ڈھال تلوار کے وار کو روکتی ہے، تو سپر ہوتا ہے ڈھال ہوتی ہے تو تلوار چلائی جائے تو تلوار کے وار کو اس سے روکا جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے مثال دی ہے جس طرح سپر ڈھال تلوار کے وار کو روکتی ہے، اسی طرح روزہ بھی جہنم کی آگ و عذاب سے روزے دار کو بچاتا ہے، سبحان اللہ۔ قیامت میں جب دوزخ گناہگار پر حملہ آور ہوگی تو حکم ہوگا جو لوگ روزہ دار مرے ہیں کہاں ہیں؟ جب وہ سامنے جائیں گے تو دوزخ ان کی بو پہچان کر 40 برس کے فاصلے پر
ان سے دور ہٹ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں میرے آقا تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن ایک گناہگار دوزخ میں ڈالا جائے گا، آگ اس سے بھاگے گی۔ تروغ جہنم حضرت سیدنا مالک علیہ السلام دوزخ کی آگ سے کہیں گے تو اسے کیوں نہیں پکڑتی؟ آگ عرض کرے گی میں اسے کیسے پکڑوں، اس کے منہ سے روزے کی بو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا مالک علیہ السلام اس گناہگار سے پوچھیں گے کیا تو روزہ دار مرا تھا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کے فضائل سے کتب احادیث مالا مال ہیں۔ رمضان المبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، یہ تو بندوں پر مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، ورنہ تو اس کی پوری حقیقت تو ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ ماہ رمضان کیا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ اگر اس کی حقیقت پتہ چل جائے ماہ رمضان کی، تو یہ نبی پاک کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، یہ کوئی دنیا دار نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کا فرمان ہے۔ اگر ماہ رمضان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے، میری امت کو پتہ چل جائے، تو پھر ایک مہینہ نہیں بلکہ وہ تمنا کرے کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اس ماہ رمضان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسا بابرکت اور ایسا مقدس اور متبرک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور رب کعبہ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے بھی مقابل روزے میں برکت ہی برکت۔ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا میرے آقا نے؟ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ نے فرض کیے، اس کی رات میں قیام تطوع یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ سبحان اللہ۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو روزہ دار کو افطار کرائے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور مزید مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی آئے، یعنی اس کی اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ایسا ہی ثواب عطا فرمائے گا کہ جیسا روزہ رکھنے والے کو اللہ پاک ثواب عطا فرمائے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی شعبان کے آخری دن میرے آقا نے یہ خطبہ دیا تھا، لوگوں کو واعظ و نصیحت سنائی تھی، تو اب صحابہ عرض کرتے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے، یعنی ہر ایک کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ داروں کو افطار کرائے۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قربان جاؤ، قربان جاؤ میرے آقا کی شفقت و محبت پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، یہ ثواب تو اس کے لیے ہے
اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلایا اس کو اللہ میرے حوض سے پلائے گا، اور ایسا پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط درمیانی جو 10 دن ہے وہ مغفرت ہے، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے تو اللہ تبارکہ و تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کرے گا۔ یعنی اگر جیسے ہمارے یہاں کھیتوں میں کھیتی کرنے کے لیے مزدوری کرنے کے لیے مزدور لوگ جاتے ہیں، اس ماہ مبارک میں روزہ دار کی رعایت کرتے ہوئے اگر مالک کھیت اس سے کام میں تخفیف کرے یعنی ہلکا کام لے، تھوڑا کام لے یا جلدی چھٹی کر دے تو یہ چھٹی کرنا اور اس کے ساتھ شفقت کرنا، تخفیف کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماہ رمضان بھی کیا خوب ہے، جھما جھم رحمتیں اور برکتیں اس مہینے میں برستی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی سفید آنکھوں والی حوریں ان پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے استقبال ماہ رمضان کا کہ پورا سال جو ہے ماہ رمضان کے لیے رب کعبہ جنت کو سجاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے اے اچھائی مانگنے والے ختم کر اچھائی مانگنا اور خوش ہو جا کیونکہ تیری دعا قبول ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تبارکہ و تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں، ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ تو مدینے کے دیوانوں، پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے، ہم غریبوں کے تو بارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ماہ رمضان کی جلوہ گری یہ سب ماہ رمضان کی آمد کی برکت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ کاش ہم گناہ گاروں کو بدفعل ماہ رمضان سرور کونو مکہ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تمنا ہے فرمائی یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی عنایتوں، رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے،
نظر رحمت، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے ماہ رمضان کی، جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا، جس نے پوری مزدوری کی ہو، پورا کام کیا ہو، اس کا کیا بدلہ؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کو پورا اجر دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے، قیمت نہیں دیکھتی۔ تو رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔